زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ تقریباً تمام انبیاء بھی اس پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھیڑوں کی کل تعداد 2,49,00,000 کے قریب ہے۔ بھیڑ کو سنہری کھروں والا جانور کہا جاتا ہے۔ بھیڑوں کی زیادہ تعداد بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھیڑوں کی نسلیں۔ اس وقت پاکستان میں بھیڑوں کی 25 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ علاقائی طور پر بھیڑوں کی خاص نسلوں میں لوہی، تھلی، کچلی، دامانی، بچی، کوکا، کچھی، کھڈالی، سپلی، سالٹ رینج، بلوچی، ببرک، ہرنائی، وزیری، ہشت نگری، مچھنی اور تراہی شامل ہیں۔ افزائش کے لیے بھیڑوں کی رہائش۔ بھیڑوں کے لیے باڑے کچے اور پکے دونوں قسم کے بنائے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں عام قسم کے سرکنڈے اور بانس کے ایسے چھپر بنائے جا سکتے ہیں جن کی مٹی اور توڑی سے لپائی کر دی گئی ہو۔ چھپر کے اطراف میں اینٹوں کے ستون کھڑے کر کے اوپر ٹی آئرن اور ٹائلیں لگائی جائیں تو مضبوط قسم کی رہائش بن جاتی ہے۔ باڑوں کے قریب اگر سایہ دار درخت ہوں تو بہتر ہوگا تاکہ گرمی میں جانور سائے تلے آرام کر سکیں۔ شیڈ کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ باڑے ہوادار ہونے چاہیے اور سردیوں میں ان کے اندر دھوپ کا جانا ضروری ہے۔ باڑوں کا رخ شمالاً جنوباً رکھا جائے تاکہ سردیوں میں بھیڑ اور ان کے بچے ہوا کے سرد جھونکوں سے محفوظ رہ سکیں۔ باڑے شاہراہ عام سے دور مگر ان کا پختہ سڑک سے رابطہ بھی ضروری ہے تاکہ نامساعد حالات میں آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ باڑوں میں تازہ پانی کے لیے ٹب اور خوراک کے لیے 4 سے 5 فٹ لمبی متحرک کھرلیاں فراہم کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ 100 جانوروں کے لیے 12 سے 15 فٹ لمبی، 1 فٹ چوڑی اور 9 انچ گہرے پانی کے ٹب اور 10 سے 12 عدد کھرلیاں کافی ہوتی ہیں۔ اس لیے جانوروں کا کمرہ تعداد کے حساب سے بنانا چاہیے تاکہ چھوٹے جانوروں کو موت سے بچایا جا سکے۔ مادہ بھیڑ کا انتخاب اور خرید۔ جانور صحت مند اور جوان خریدے جائیں۔ 3-4 ماہ کے حاملہ بھیڑیں زیادہ سود مند رہتی ہیں۔ نسل کشی کے لیے مینڈھے کا انتخاب۔ چونکہ ریوڑ کی ترقی کا انحصار عمدہ نسل کے مینڈھے پر ہوتا ہے، اس لیے ایسے نر جانور کے انتخاب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور چست و چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، روبدار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے جانور خریدے جائیں جن میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ 30 جانوروں کی نسل کشی کے لیے ایک نر کافی ہوتا ہے۔ جانوروں کی آئندہ نسل کی ترقی کا دار و مدار ایک طرف نر کی پیداواری اہلیت پر منحصر ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے جسم کی ظاہری اوصاف یعنی خد و خال اور پیداواری صلاحیتوں کا انحصار موروثی اور ماحول پر ہوتا ہے۔ فارم پر لانے کے بعد بھیڑوں کی دیکھ بھال۔ جانور خرید کر لانے سے قبل باڑہ جات کی صفائی کروائی جائے۔ باڑہ جات کے اندر معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکا جائے تاکہ وہاں پر موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ فارم شروع کرنے کے لیے جانور مختلف علاقوں سے خریدے جاتے ہیں، اس لیے ان میں مختلف بیماریوں کا پایا جانا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ نسل کشی۔ نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مستقبل میں اچھی پود حاصل کرنے کے لیے سانڈ میڈھا بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر نر کو سارا سال ریوڑ میں چھوڑا جائے تو بھیڑیں سارا سال حاملہ ہوتی رہتی ہیں اور بچوں کی پیدائش ہر موسم میں جاری رہتی ہے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے بچے مقابلتاً زیادہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں اور شدید سردی میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ تر نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بھیڑوں میں جنسی تحریک سارا سال ہی رہتی ہے، تاہم مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر میں جنسی تحریک عروج پر ہوتی ہے، اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ بھیڑوں کا زمانہ حمل 146 سے 150 دن ہے۔ جولائی سے 15 ستمبر تک ان کا ملاپ نہیں کرانا چاہیے، بلکہ 25 ستمبر سے اکتوبر کے آخر تک جنسی ملاپ زیادہ سود مند ہے۔
تاکہ بچے شدید سردی کے موسم میں پیدا ہو کر موت کا شکار نہ ہوں۔ جنسی خواہش ظاہر کرنے والی بھیڑوں کا ملاپ دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کروانا چاہیے۔ جس مادہ کا ملاپ شام کو ہو اس کو اگلے دن صبح بھی ملانا چاہیے۔ نروں کی تعداد مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ کسی ایک کی بیماری کی صورت میں نسل کشی کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ نسل کشی کے وقت نر اور مادہ کی صحت اچھی ہو تو جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال۔ جب بھیڑ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس وقت سے اس کی دیکھ بھال شروع ہو جانی چاہیے۔ آئندہ نسل کا انحصار حاملہ جانوروں کی صحت اور اس کے پیٹ کے اندر نشوونما پانے والے بچے کی تندرستی پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ جانور کو خوراک کی کسی صورت میں کمی محسوس نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ خوراک کھلانے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا بلکہ غذائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ کھلائی جانے والی خوراک سے جانور کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی کے باعث اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بھی جانور کو جسمانی کمزوری، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بچوں کا کم پیدائشی وزن جیسی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح زچہ و بچہ دونوں میں شرح اموات بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حاملہ جانور خاص کر حمل کے آخری ایام یعنی 20 دن کے دوران وافر مقدار میں چرائی میسر ہونے کے باوجود جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے خوراک پوری نہیں کھا سکتے۔ خوراک کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بھیڑوں کو روزانہ نصف کلوگرام ونڈا دیں۔ اس ونڈے پر اٹھنے والے اخراجات ضائع نہیں جاتے بلکہ زچہ و بچہ کی اچھی صحت اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی صورت میں مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔ حاملہ بھیڑوں کو زیادہ سفر نہیں کرانا چاہیے بلکہ ان کی چرائی کا انتظام باڑوں کے نزدیک ہی کرنا چاہیے۔ خوراک کی تلاش میں زیادہ سفر تھکان کی صورت میں حاملہ جانور کی کمزوری کا باعث بنتا ہے جو بعض دفعہ اسقاط حمل کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح ریوڑ کی اجتماعی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ جانوروں کو باڑوں کے قریب رکھ کر چرائی باہم پہنچائی جائے تو یہ زیادہ سودمند ثابت ہوتا ہے۔ پانی۔ جانوروں کو اگر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو روزانہ پانی پلانا ضروری ہوتا ہے۔ جانور جو خوراک کھا رہے ہوں اگر ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہو تو ان کو دن میں 2 دفعہ پانی ضرور پلانا چاہیے۔ کم پانی پلانے سے جانور کم خوراک کھائیں گے جس کی وجہ سے ان کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ایک چھوٹے بچے کے جسم میں پانی کی مقدار عموماً 70% ہوتی ہے جو عمر بڑھنے سے کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی 50% سے کم نہیں ہوتی۔ پانی غذائی اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ جب ارد گرد کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی اشتہا بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہوا کے درجہ حرارت سے پانی کا درجہ حرارت کم ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اگر گرمیوں میں پانی کے برتن سائے میں رکھے جائیں تو بھی پانی زیادہ پیا جاتا ہے۔ اگر جانوروں کو اناج زیادہ کھلایا جائے تو وہ بنسبت چارہ جات والی خوراک کے پانی کم پئیں گے۔ دودھ والے اور حاملہ جانور کی پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ دوران حمل غذا کی ضروریات۔ بھیڑ کے حاملہ ہونے کے 4 ماہ بعد غذائی ضروریات قدرے بڑھ جاتی ہیں، تاہم 5ویں ماہ میں غذائی ضروریات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چراگاہوں کی خوراک سے اناج یعنی ونڈا کی طرف پیش رفت آہستہ آہستہ 2-3 ہفتوں میں کرنی چاہیے تاکہ پیدا ہونے والے بچے صحت مند ہوں۔ اون کی بڑھوتری۔ خوراک میں توانائی اور لحمیات کی کمی سے اون کی بڑھوتری بہت متاثر ہوتی ہے۔ چونکہ حمل کے دوران 2 دھیل جانوروں کی سرد موسم اور ورزش کی صورت میں غذائی ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان میں اون کی بڑھوتری بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اون کی زیادہ بڑھوتری کے لیے خوراک میں لحمیات کی مقدار 7 سے 10% ہونی چاہیے۔ 2 دھیل جانوروں کی ضروریات۔ 2 دھیل جانوروں کی توانائی کی ضروریات خشک جانور کی نسبت 2.5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ گائے کے دودھ کے مقابلے میں بھیڑ کے دودھ کی توانائی ڈبل ہوتی ہے۔ توانائی کی کمی کی وجہ سے دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور سوڈیم کی کمی بھی دودھ کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔
उम्र के पहले 6 हफ्तों में लेलों की बढ़ोतरी का इन्हिसार बराह रास्त उनके माँ के दूध की पैदावार पर होता है। भेड़ों में जिनसी तहरीक अमूमन मौसम खिज़ां सितंबर और अक्टूबर वगैरह में ज़्यादा होती है, लिहाजा बच्चे ज़्यादातर मौसम बहार में यानी मार्च अप्रैल में पैदा होते हैं। इन बच्चों को माँ के साथ रखकर 30 दिन तक दूध पिलाने के बाद दूध छुड़ाया जा सकता है और फिर 120 दिन की उम्र तक इन्हें दूध का नेमुल बदल यानी राशन हस्बे मंशा खिलाकर पाला जा सकता है। इस वनडे के साथ साथ कलील चारा भी मुहैया करना चाहिए। खुराक। तजुर्बात और मुशाहिदात से साबित हुआ है कि भेड़ें अमूमन खुली जगह पर चरना पसंद करती हैं। बाड़ के अंदर पाबंद करने से इनकी नशोनुमा मुतासिर होती है। दरअसल चराई के दौरान इन्हें चारे के साथ साथ मुख्तलिफ अनवा अक़साम की जड़ी बूटियाँ, घास फूस और दरख्तों के पत्ते वगैरह भी खाने को मिलते हैं, जो इनकी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि अमूर हैवानात के माहिरीन भेड़े पालने के पेशे से मुंसलिक हजरात को हमेशा ये मशवरा देते हैं कि इस कारोबार से खातिर खा मुनाफा हासिल करने के लिए भेड़ों को बाड़ों में मुक़य्यद करके रखने के तसव्वुर को क़तई तौर पर फरामोश कर दें, क्योंकि बड़े जानवर की निस्बत भेड़ चरागाहों से ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। अलबत्ता अगर चरागाह में ज़रूरत के मुताबिक चारा मौजूद ना हो तो भेड़ों को बाड़े में इजाफी सब्ज चारा या सस्ता और मुतवाज़न ग़िज़ाई आमेज़ा यानी वंडा फराहम करके ज़रूरत पूरी की जाए। गर्मियों में तलुए आफ्ताब से कबल और सर्दियों में पत्तों से शबनम गायब होने पर भेड़ बकरियों को चरागाह रवाना किया जाए। भेड़ को गर्मियों में 3 मरतबा, सर्दियों में कम से कम 1 मरतबा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। बच्चों की खुराक। इब्तिदा में बच्चों की खुराक सिर्फ दूध होता है, लेकिन 2-3 हफ्ते की उम्र में बच्चे सब्ज चारे और वंडे को मुंह मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्हें इस उम्र में खुराक खाने की आदत डालनी चाहिए ताकि ये जल्द फल फूल सकें। ख्याल रहे कि जब बच्चा दूध पीता हो तो पहले दूध पिलाया जाए और कम से कम निस्फ घंटा बाद सब्ज चारा सामने रखा जाए ताकि बाकी मांदा ग़िज़ाई ज़रूरियात सब्ज चारे से पूरी की जा सकें। जो बच्चा बड़ा होता जाए दूध की मिकदार कम करते जाएं और सब्ज चारे और वंडे की मिकदार में इजाफा करते जाएं ताकि 6 माह की उम्र में ये बच्चे मुकम्मल तौर पर सब्ज चारे और वंडे से पेट भर सकें। बच्चों को भरपूर खुराक फराहम करने से उनकी नशोनुमा तेजी से होती है और ये जल्द बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800-8442 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।